مدللانہ عالمانہ فاضلانہ خطاب استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالرؤوف المناوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے مختصر اور جامع خطاب علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ آج مولانا یاسین ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی نے یہ بہت ہی قیمتی اور پروقار مجلس سجائی ہے، اور اس کا عنوان سیرت پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے قبل ہماری جماعت کے نامور بزرگ رانا نصر اللہ صاحب اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بینہ کے آغاز میں ہمارے اس انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پیدا کرنے کے لیے اور جس انقلاب کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے قبل اس دنیا میں انبیاء کے توسط سے 3 گروہ موجود تھے، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا اور تیسرا مشرکین مکہ کا۔ ان تینوں کی نسبت نبیوں کی طرف تھی، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے کسی مذہب کی نسبت کسی نبی کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ یہ کسی طریقے سے اپنے دین کو، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ وہ بھی اپنے دین پر بڑے قائم تھے، یہود بھی اپنے دین پہ جمے ہوئے، نصارہ بھی اپنے دین پہ ڈٹے ہوئے۔ کوئی بھی مذہبی پیشوا جس انداز سے بھی آ کے ان کی اصلاح کرتا، کسی طریقے سے یہ لوگ اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں تھے اور اپنے اس مذہب کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ایک ہی طریقہ، ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سبب تھا جس کی بنا پہ یہ لوگ اپنے مسلک کو چھوڑ کے، منہج کو چھوڑ کے، مذہب کو چھوڑ کے وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوتے اور ایک اللہ کی توحید کی طرف آ جاتے۔ وہ کیا چیز تھی؟ فرما حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ کھلی دلیل کے بغیر، واضح دلیل کے بغیر یہ دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ مشرکین مکہ۔ وہ واضح دلیل کون سی دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آئے، رسول من اللہ، رسول آئے، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان لوگوں پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، فیہا کتب قیمہ، ان پاکیزہ صحیفوں میں مضبوط احکام موجود ہوں۔ یہ ایک واحد طریقہ تھا جس طریقے کی وجہ سے یہود اپنا عقیدہ چھوڑ سکتے ہیں، نصارہ اپنا عقیدہ چھوڑ سکتے ہیں، مشرکین مکہ اپنا شرک چھوڑ سکتے ہیں اور ایک چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ وہ وہی طریقہ تھا، ایک رسول آ جائے اور وہ کتاب خدا لے کے آئے اور دنیا کے اندر ایسے آ کے تبلیغ کرے اور لوگوں کو ایسا دین پہنچائے کہ لوگ مختلف مذاہب کو چھوڑ کے
کے اس نبی کے پیچھے آ جائے اور اللہ کی جو لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت ہے اس کے تابع بن جائے. یہ ایک ہی طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پہ یہ ذکر کیا ہے. ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انقلاب کے لیے آئے. جو لوگ انبیاء کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑے ہوئے, اپنے تعلقات کو قائم کیے ہوئے, ان کو بھی رائے راست پہ لانا, اور جو لوگ دوسرے مذاہب بنا کے ہندو دھرم, سکھ یا دوسرے تیسرے دنیا کے اندر جو مذاہب موجود ہے, یہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ایک رسول آئے, رسول کی آمد ہو, اور وہ رسول لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے, اور رسول لوگوں کو اس قرآن کی توضیح اور تشریح سمجھائے. تب لوگ ایک منہج پہ, ایک عقیدے پہ اور اس رسول کی اتباع اور اطاعت پہ جمع ہو جائے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کون سی چیزیں لے کے آئے, کون سی چیزیں جس کی بنا پہ آپ نے یہودیوں کو دعوت دی, عیسائیوں کو دعوت دی, اور مشرکین مکہ کو دعوت دی, دنیا کے تمام کفار کو آپ نے دعوت دی. وہ کون سی چیزیں آپ دنیا کے اندر لے کے آئے جس کی بنا پہ وہ لوگ جو حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے, وہ لوگ جن کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں تھا, ان کو کائنات کا بہترین انسان بنایا, بلکہ کائنات کے قافلوں کے سالار بنے, دنیا کے رہبر اور رہنما بنے. آئیے وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا, آواز ایسا کرو, ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اور رسول کی ڈیوٹی آگے کیا بیان کی, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس ذکر کو بیان کرے, واضح کرے, اس احکام, ان کے احکام کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھے. اور آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور جو امت کی ذمہ داری ہے, امت قرآن کو سامنے رکھے, نبی کے بیان کو سامنے رکھے, اور غور و فکر کرتے جائے, جہاں جہاں سمجھ آئے عمل کرتے جائے, اور جہاں گہرائی کا مسئلہ ہو علماء سے رہنمائی لے, علماء ان کی رہنمائی کرے, اور وہ صحیح دین کے مطابق عمل کرتے جائے. یہ ہمارا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. آئیے ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا, باب قول اللہ عز وجل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, وقال الزہری من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں کتاب التوحید میں. باب کیا ہے؟ اے رسول, جو کچھ تیری طرف, تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دے. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. امام زہری بہت بڑے تابعی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں, کہا من اللہ الرسالہ. لوگوں سن لو, دین کے توسط سے, دین کے حوالے سے, من اللہ الرسالہ, دین بھیجنا, نازل کرنا, اتارنا میرے رب کا کام ہے. وعلی الرسول البلاغ, رسول کی ذمہ داری دین بنانا نہیں, دین کو پہنچانا ہے. رب کی ذمہ داری, رب کا جو فریضہ ہے وہ دین بنانا اور اس کو اتارنا, اور رسول کی ذمہ داری آگے لوگوں تک پہنچانا. وعلینا التسلیم, اور ہم مسلمانوں پہ لازم ہے اس کو منو ان تسلیم کر لے. یہ ہمارا دین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دو چیزیں لے کے آئے؟
ایک ذکر قرآن مجید اور دوسری اس کی توضیح اور تشریح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کو احادیث کا نام دیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام پڑھتا ہوں تاکہ یہ بات مزید کھل کے سامنے آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما کلمہ حسر ہے، حسر کا معنی بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات، مومنوں کا قول کس وقت؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب مومنوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، تو مومنوں کی زبانوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ آئیے اس آیت سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا، لوگوں اگر دین کے حوالے سے کسی کو بلانا ہے تو صرف دو ہستیاں ہیں، دو ذاتیں ہیں، دو شخصیتیں ہیں۔ اذا دعوا الی اللہ، اذا دعوا الی اللہ والرسول، یا اللہ کی طرف بلایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے۔ دین کے اندر کسی تیسرے شخص کی طرف بلانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی یا اللہ کی بات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اور لوگوں سن لو، آج ہمارا قصور یہی ہے، ہمارا جرم یہی ہے، ہم جگہ جگہ مساجد میں، مدارس میں، چوکوں چراہوں میں، بازاروں میں، شادی حالوں میں، جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں اگر دین اپنانا ہے تو وہ دین اپناؤ جو اللہ کے وساطت سے اور نبی کی وساطت سے تمہارے تک پہنچا ہے۔ تیسری چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک یہ نکتہ بھی سمجھ لو، سمعنا واطعنا، کیا کوئی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس کے مخالف ہے؟ یہ تو انداز تھا مومنوں کا، مسلمانوں کا، کہ وہ جب سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں اطعنا، ہم نے اطاعت کر لی۔ آؤ اس کے مخالف بھی کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ گروہ موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، فرمایا ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو اصل کلمات کو پھیر دیا یا کلمات کو بدل دیا یا معنی کو بدل دیا، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، جب اللہ کا حکم آتا ہے، رسول کا حکم آتا ہے، کہتا ہے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ مومنوں کا طریقہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور یہود کا طریقہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ دو گروہ قرآن نے بیان کیے ہیں، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہم فرق کریں، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کار مسلمانوں والا، مومنوں والا ہے یا یہود والا ہے؟ یہ فرق کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم فرق نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہم پکے مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایک اور نکتہ سمجھو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی، مان لیا۔ سمعنا اور اطعنا اس کے بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ وقفہ لائے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ تمہیں حیات جاودانی عطا کرے، تم فوری طور پہ لبیک کہتے ہو، آ جاؤ۔ ان کی بات پہ فوری لبیک کہہ دو۔ اٹھائیے صحیح بخاری، دو صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے آواز دی یا ابا سعید، انہوں نے سوچا نماز ہے، مکمل کر کے حضور کی جا کے بات سنتا ہوں، مناسب بات ہے۔
جب نماز مکمل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضور آپ نے یاد فرمایا تھا، فرمایا جس وقت میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ جی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اور تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب بھی بلائے، جس وقت بلائے تم ان کی دعوت پہ لبیک کہو۔ تیرا حق بنتا تھا نماز توڑ دیتا، میری آ کے بات سنتا۔ اور لوگوں، ہم اس نبی کی طرف بلانے والے ہیں جس کی حکم پہ اور جس کے فرمان پہ اور جس کی آواز پہ نفلی نماز توڑنے کا حکم ہے۔ نفلی نماز توڑ کے نبی کی بات سنو۔ کائنات میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑا مقام ہے ماں کا، بڑا مقام ہے باپ کا، بڑا مقام ہے علماء کا، حفاظ کا، قراء کا، محدثین کا، مفسرین کا۔ جاؤ پوری دنیا پھر لو، میرا چیلنج ہے کائنات میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو آواز دے تو اس کی آواز پہ نماز توڑ دو۔ ایک ہستی ایسی ہے جو آواز دے اپنی نماز کو توڑ دو، اس کی بات کو پہلے سنو۔ ہم نے اس نبی کو ماننا ہے، یا تو ایسا نبی لاؤ، یا تو ایسے مقام والا لاؤ، ایسے مرتبے والا لاؤ۔ اگر ایسے مرتبے والا کوئی نہیں، آ جاؤ پھر اس نبی کے پیروکار بن جاؤ۔ آئیے میرے بھائیوں، سمعنا واتانا کے اندر وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے دوران نماز، اور اتفاق سے آپ نے بھی جوتے پہننے، صحابہ نے بھی جوتے پہننے۔ جوتا صاف ہو، پاک ہو، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صاف ہو، پاک ہو، دو لفظ۔ موجودہ دور میں یہ قلین وغیرہ ہوتے ہیں، صاف بالکل نیا جی تو جوتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ صحرا میں، جنگلوں میں اس حدیث پہ عمل کر لے۔ بہرحال جوتا صاف ہو، پاک ہو، اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، پوری کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، آپ نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ جب نماز مکمل کی، آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ جوتے کیوں اتارے؟ حضور آپ نے اتارے۔ رائینا کا القیت نعلیک القینا نعلنا، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اتار دیا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ وقفہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے، آ کے بتایا کہ آپ کا جوتا اس کے نیچے کچھ نجاست ہے، اس لیے آپ اتار دے۔ حضور یہ تو ہمیں نہیں پتا، جس طرح آپ نے عمل کیا ہم نے ویسے ہی کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے انقلاب، انقلاب اس کو کہتے ہیں۔ حکم دینا دور کی بات ہے، کہنا دور کی بات ہے، لیکن انقلاب یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کیا دوران نماز، پوچھنا نماز کے بعد ہی تھا، لیکن صحابہ نے اسی طرح عمل کر کے دکھا دیا۔ اس کے ضمن میں موجودہ دور میں ایک مسئلہ بھی ہے، اس کو حل کر لے۔ موبائل بعض دوست بند نہیں کرتے، نماز میں اسی طرح چلتا رہتا ہے، فون آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے جس طرح جوتا اتارا جا سکتا ہے تو موبائل جو پوری جماعت کو خراب کر رہا ہے اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھا کہ آپ دو چیزیں لے کے آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی قد ترکت شیئین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ کتاب اللہ اور میری سنت، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی۔ جو جدا کرے گا مر جائے گا، کٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی، میرے نبی کی زبان سے نکلا۔ اور جب تک کتاب و سنت موجود ہے اس کو تھامنے والے بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے بڑے اصول بنائے، بڑے کلیے بنائے، بڑے قاعدے بنائے، قرآن کو رد کرنے کے لیے، حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل سے جب سے اہل حدیث موجود ہے اور جب تک رہے گا، قرآن مجید بھی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گا اور حدیث رسول بھی محفوظ رہیں گی۔ ہم کٹ جائیں گے، جانیں دے دیں گے، قرآن پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور حدیث رسول پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔
فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ کتاب و سنت جدا نہیں ہوں گے، کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ کب تک یہ اکٹھے رہیں گے؟ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا یہاں تک حوض جو کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، فرمایا دونوں چیزیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، دونوں چیزیں حوض پر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جو قرآن اس کو ماننے والے وہ بھی تو انشاءاللہ حوض پر آئیں گے نا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پانی نصیب فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک نکتہ ذہن میں رکھ لے، نکتہ کیا ہے؟ جب شدت کی گرمی ہو تو دو چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ شدت کی گرمی میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ کون کون سی؟ ٹھنڈا پانی، خالی پانی، ٹھنڈا پانی، اور دوسری چیز سایہ۔ یہ دو چیزیں۔ اور میرے بھائیوں، قیامت والے دن بڑی شدت کی گرمی ہے، 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہے، تو کتنی شدت کی گرمی، وہاں بھی دونوں چیزیں ہیں، سایہ بھی ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ہے۔ سایہ ملے گا لا الہ الا اللہ کے پاس، اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کن کو ملے گا؟ جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی تقاضا ہے، جو چیزیں آپ دونوں لے کے آئے، جن چیزوں کے ساتھ آپ نے انقلاب پیدا کیا، اور پھر جن چیزوں کے ساتھ آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو ایک منہج عقیدے پہ کھڑا کیا، ہم بھی ان دونوں چیزوں کو اپنائیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آج بڑے لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، اور بڑے لوگ آج ہوشیار اور چوکو چبند ہوئے اس حوالے سے کہ ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے علماء کے فتوے کو لائے، فقہ کو لائے۔ یاد رکھیے، فقہ کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ فقہ کہتے ہیں قرآن کتاب و سنت کے صحیح فہم کو، آج لوگوں نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ فقہ کتاب و سنت کے صحیح فہم کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج یہ جو لوگ فقہ اٹھائے پھرتے ہیں، ہم جس فقہ کی مخالفت کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ فقہ ہے جو کتاب و سنت کے منافی ہے۔ ہم اس فقہ کو نہیں مانتے، ہم اقراری مجرم ہیں جو نہیں مانتے۔ جو کتاب و سنت کے منافی ہے، وہ چھوٹے امام کی ہو بڑے امام کی ہو، ہم اس فقہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور جو کتاب و سنت کا صحیح فہم ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ دجل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔